الحرام کے اندر جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ یقیناً دیگر مہینوں کے بنسبت زیادہ احتراماً ہم نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. وہیں علماء کرام نے غیروں سے نسبت ہو جائے کچھ چیزوں پر پابندی لگائی ہے، جیسا کہ کالے کپڑے پہننا، سرخ رنگ کا کوئی کپڑا یا کوئی رومال یا کوئی امامہ پگڑی استعمال کرنا. ان دنوں صحابہ کرام رضوان کے دشمنوں سے تعلق والی اور ان سے نسبت والی کسی چیز کو اپنے اوپر آویزہ کرنا، ماتم میں جانا یا پھر نوحے سننا یا پھر تعزیے دیکھنا، یہ سراسر دین اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ بات میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی تعریف کرنا شیعت نہیں ہے. شیعت صرف اور صرف صحابہ علیہم رضوان سے بغض کا نام ہے. آپ اہل بیت کی تعریف جتنی کریں گے آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا. جتنا آپ اہل بیت کی نوکری کو اور ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کریں گے، ایمانی معاملات میں آپ کو اللہ بہترین اجر عطا فرمائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کی محبت میں ہم صحابہ کو نعوذ باللہ نشانہ بنائیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے واضح فرما دیا، اللہ اللہ اصحابی، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں کہ میرے بعد انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. آج آپ دیکھ لیجئے گا کہ جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل یہودی ایک شخص جس نے مذہب شیعت کی بنیاد رکھی اور اس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ اہل بیت ہی سب کچھ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ بو پھیلتے پھیلتے 1400 سال آج گزر چکے ہیں، تقریباً 1450 سال ہونے کے قریب ہے. مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہو چکا ہے. انہی گروہ کے اندر کوئی اسماعیلی بن گیا، کوئی آغا خانی بن گیا، کوئی بوڑھی بن گیا، کسی نے حضرت علی کو انبیاء سے افضل قرار دیا، کسی نے حضرت علی کو خدا سے بھی افضل قرار دیا، کسی نے اہل بیت کے ان عظیم لوگوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان پر ترجیح دینے کی کوشش کی. یہ بات یاد رکھیں، فضیلت کا تعلق خون کے ساتھ نہیں ہوتا، فضیلت کا تعلق نسبت کے ساتھ نہیں ہوتا، فضیلت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ ہوتا ہے. ایک عام سا گاؤں میں پڑھنا ہوا بچہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، قال اللہ اور قال الرسول یاد کرتا ہے، آپ کے لاکھوں روپے کمانے والے لوگوں سے بہتر اللہ اسے امامت کا شرف عطا کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کا تعلق اطاعت رسول سے ہے، دین کو سمجھنے کے ساتھ ہے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک باپ کی 5 اولادیں ہیں، پہلا والا بڑی فضیلت والا ہوگا، دوسرا اس سے کم ہوگا، تیسرا اس سے کم ہوگا، چوتھا اس سے کم. نہ، میرا رب چاہے تو 5ویں کو عالم بنا دے، میرا رب چاہے تو 5ویں کو حافظ قرآن بنا دے، میرا رب چاہے تو 5ویں کو وہ علم دے دے، وہ نظر دے دے جو نظر اٹھا کر وہ لوح محفوظ کو دیکھ لے. چاروں بچوں کے مقام اور مرتبے ایک طرف ہوں گے، لیکن حافظ، عالم، دین کو پڑھنے والا، دین سمجھنے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو فدا کرنے والا، یہ دیگر اپنے بھائیوں سے اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ منصب حاصل کر لے گا. ایسا ہی حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زندگی کا ایک مختصر سا سفر ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے جلیل القدر شیوخ الاحادیث اور ان کی تمنا یہ تھی کہ جس نبی کا فرمان پڑھا رہے ہیں نا کبھی ان کی زیارت ہو جائے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے پائے کے شیخ الحدیث ہیں کہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی حدیث جدا نہیں کرتے تھے. صرف ایک دفعہ الگ ہوئے اور وہ بھی غازی علم الدین شہید کے جنازے میں. جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ غازی ہے جس نے حضور کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا ہے، اس کا کام تمام کر دیا ہے،
آپ کے لیے اعلان ہوا کہ جماعت آپ کرائیں گے۔ جیسے ہی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے لیے آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آیا گیا تو کہنے لگے کہ قربان جاؤں مرد قلندر کی قسمت پر کہ ساری زندگی حدیث پڑھاتا رہا، پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، کبھی اللہ کے محبوب کی رحمت کے دریا جو ہے جوش میں نہ آیا۔ لیکن عاشق رسول کو اللہ نے کیا شرف دیا تھا، داڑھی بھی نہیں تھی، پگڑی بھی نہیں تھی، جبہ بھی نہیں تھا، قبہ بھی نہیں تھا، حافظ کا بیٹا بھی نہیں تھا، شیخ الحدیث کا بیٹا بھی نہیں تھا، نہ خود حافظ تھا، نہ خود عالم تھا، نہ خود شیخ الحدیث تھا، نہ مفتی تھا، نہ کسی منصب پر تھا، لیکن حضور کی عظمت پر پہرا دیا تھا۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں میری خواہش تھی اللہ کے محبوب کو دیکھنے کی، لیکن آج تک شرف نہ مل سکا۔ جنازے کے لیے آگے بڑھا، خود دیکھتا ہوں کہ ذات مصطفیٰ وہاں پر موجود ہے۔ مجھے بتائیے جو حضور کی عظمت پر کٹ جائے نا، حضور کے نام پر فدا ہو جائے، اور پھر جو فدا ہو اس کو یہ مقام مل جائے، تو جس کے بارے میں خود وارثان محراب و منبر کے بانی محمد الرسول اللہ فرما دے کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا، میں نے سب کے بدلوں کا حساب دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کا حساب قیامت کے دن اللہ چکائے گا کہ اتنے احسانات کیے اسلام پر، اتنی میری مدد کی ہے، اتنی اسلام کی مدد کی ہے، اس مرد قلندر کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی تو کس کو فضیلت حاصل ہوگی؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام بالکل انداز میں فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سن لو تم میں سے زیادہ فضیلت والا، شرف والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ جب تک ہماری آنکھوں میں شرم و حیا تھی، جب تک ہم سود کو سود سمجھتے تھے، جب تک ہم جھوٹ کو حرام سمجھتے تھے، جب تک ہم اپنے بہن بھائیوں کے ورثے کے کھانے کو ہم غلط سمجھتے تھے، جب تک ہم بڑوں سے بات ادب کرتے تھے اور کو بدتمیزی سمجھتے تھے، تب تک اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو عروج اور بلندی عطا فرمائی تھی۔ جب سود کو حلال کرنے کی سازشیں کی گئیں، جھوٹ کو جو ہے اپنا حق لینے کی بات کی گئی، ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کو جو ہے وہ حق بات کہنے سے تعبیر کی گئی، شیطان نے جب اعمال بدل دیے، بے حیائی کو فیشن کا نام دے دیا گیا، برگر فیملی کا نام دے دیا گیا بے حیائی پھیلانے والے خاندان کو، تو پھر ہوا یہ کہ لاکھوں لاکھ مربع میل پر آج مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ کہاں آج تقریباً 250 ارب مسلم موجود ہیں، لیکن ایک اسرائیل جس کی جو ہے تعداد پوری دنیا کے اندر، یہودیوں کی تعداد غالباً 2 کروڑ بھی نہیں ہے، ایسے ہی کچھ ہے، اتنی تعداد بھی نہیں، اس کے باوجود بھی کسی میں تپڑ نہ تھی کہ وہ اسرائیل کو منہ دے جواب دے سکے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دشمنوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ جو صحابہ کے دشمن تھے اللہ نے ان سے ہی کام لے لیا۔ یہ بات ہرگز یاد رکھیے گا، میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، میرا رب کسی کی طاقت کا محتاج نہیں ہے، وہ شدید العقاب ہے، اس کی طاقت سب سے بلند ہے، عزیز ذو انتقام ہے، بہترین بدلہ لینے والا ہے، اور بدلہ لینوں میں سب سے طاقتور میرا رب ہے۔ کبھی چاہتا ہے تو کتے سے کام لے لیتا ہے، کبھی چاہتا ہے تو صحابہ کے بے ادب سے کام لے لیتا ہے، اور جب امام حسین کو جن لوگوں نے شہید کیا اس کا کام تمام کرنا تھا تو ایسے بندے سے لیا جو خود جہنمی تھا، اس سے سارے دشمنان اہل بیت کا کام تمام کروا دیا، بالآخر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو گیا۔ میرا رب نہ آپ کا محتاج، نہ میرا محتاج، نہ آپ کے مال کا محتاج، نہ میرے مال کا محتاج۔ آپ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، اپنے رزق میں برکت پاتے ہیں، آپ اللہ کے لیے وقت دیتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشی پاتے ہیں۔ میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے تو اس میں رب کی رضا ہے، نہ صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ کبھی میرے رب کی رضا نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا حضور کے زمانے سے، سیدنا عثمان غنی کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی تاریخیں آئی ہیں، جتنے مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، ان کے درمیان اگر غداری کی ہے تو وہ صرف اور صرف صحابہ کے دشمنوں نے غداری کی ہے۔ عثمان غنی کو شہید کروانے میں، حضرت علی کو شہید کروانے میں، امام حسن کو شہید کروانے میں، بلکہ امام حسین کو
شہید کروانے میں بھی شیعوں کا ہاتھ ہے۔ جو آج اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، محرم الحرام کا تعلق ان کے ساتھ نہیں، محرم کا تعلق ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین ان کے نہیں، امام حسین ہمارے ہیں۔ امام حسن ان کے نہیں، امام حسن ہمارے ہیں۔ کیونکہ اگر اتنا ہی اہل بیت سے انہیں عشق اور محبت ہوتی تو امام حسن کا دل بھی بہت شان و شوکت سے مناتے، کیونکہ امام حسن نے تو حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو بھی پکڑ کر بات کریں گے نا تو وہ کہے گا بھائی بتاؤ اہل بیت کی تعریف کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی وہ ہم تعریف بیان کرتے ہیں جو تم نے کبھی بیان نہیں کی ہوگی۔ ہم حسین والے نہیں ہیں، واہ حسین والے ہیں کہ اے امام حسین، آپ نے اپنے بچوں کو نیزے پر اچھال کر اللہ کے محبوب کی امت کی بگڑی پار لگا دی ہے۔ ہم آہ والے نہیں ہیں، سینہ پیٹنے والے نہیں ہیں، ہم سینہ ٹھوک کر کہنے والے ہیں کہ امام حسین کے خادم ہم ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھیے گا، اہل بیت کی شان سننا یہ عبادت ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اہل بیت کا تذکرہ کرنا یہ حضور کو پسند ہے۔ لیکن صحابہ کو برا بلا کہنا نہ تو خدا کی سنت، نہ صحابہ، نہ جو ہے وہ حضور کو پسند، اور نہ ہی کسی غیرت مند انسان کو پسند ہو سکتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ صحابہ کے بے ادبوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا دے، اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں اللہ انہیں بھی نیست و نابود فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس کو جو بھی ملتا ہے نا ادب سے ملتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کا ادب ہو، استاد کا ادب ہو، یا پھر بڑوں کا ادب ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ بدتمیزی جو ہے نا عام ہوتی جا رہی ہے۔ بدتمیزی کا عنوان اس قدر بڑا ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے کے سامنے زبان چلا رہا ہے، استاد کے سامنے شاگرد بدتمیزی کیے جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اپنے سر اور ٹیچر کا مذاق اڑا رہے ہیں، نمازی احباب جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بدتمیزی کی اعلیٰ مثال ہے۔ قیامت تک، صبح قیامت تک ایسی مثال بدتمیزی کی جو اس دور میں پائی جاتی ہے شاید میری نظر میں تو بعد میں ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جس طرح بے دردی کے ساتھ اولیاء کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، صحابہ کے بارے میں لوگ بک بک کر رہے ہیں، ایسی مثال تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ملی۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کا سکون آپ کو میسر آ جائے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں اپنی گردن جھکانی ہوگی۔ کوئی جو بھی بات کہے بولے بھائی تمہارا ایمان تمہارے ساتھ ہوگا، میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہیں؟ جی اب امام حسن ہے کہ امام حسین ہے کہ حضرت علی ہیں کہ صدیق اکبر ہیں، آپ کو کب اللہ نے ترازو دے دیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ فضیلت پر کون ہے؟ میں نہ اس قابل نہ آپ اس قابل۔ جب ہمارے پاس اپنی اتنی طاقت نہیں کہ ہم دونوں پاؤں اٹھا کر زمین پر کھڑے ہو جائیں یا ہوا میں لٹک جائیں، اتنی ہمارے پاس بس نہیں ہے ہمارے اندر، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے اور اہل بیت کے بارے میں بات کرنے والے؟ ہمارے شیوخ تو اکثر یہ بات کر کے چلے گئے، یہ مقام تحقیق کے نہیں ہیں، یہ مقام گردن جھکانے کے ہیں۔ جو اللہ کے لیے جتنی گردن جھکا دیتا ہے اللہ اس کی شان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ لہذا یہ گردن جھکانے کے ایام آ رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھ کے ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ جب آج اگر امام حسین اپنے بچوں کو دیکھ کر حضرت امام سیدنا جو ہے غنی 40 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر دین کی خدمت کر سکتے ہیں، دین کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، تو میں تو ہزاروں قسم کے کھانے کھا رہا ہوں، میں تو اپنے دسترخوان پر جو چاہتا ہوں اللہ میری دسترخوان پر وہ نعمت پہنچا دیتا ہے، تو ان نعمت کو کھانے کے بعد دین کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں۔ آج کے بیان کا اختتام اسی سوال پر چھوڑتا ہوں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھیے گا زندگی کا سکون چاہتے ہیں، زندگی میں بھلائی چاہتے ہیں، اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جو مرد گھر میں نماز پڑھتا ہے اللہ کے محبوب کی نظر میں وہ بہت بڑا انسان گناہ گار ہے، اللہ کے محبوب نے اسے ناپسند کیا ہے۔ آپ اللہ کے محبوب کی رضا چاہتے ہیں، حضور کی پسند کو اپنی پسند بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، جماعت نکل گئی مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ یہ شیطان کا وار ہے کہ آہستہ
آہستہ آہستہ آپ کو نماز سے دور کر دے گا۔ سستی غفلت ہو رہی ہے، جماعت کی نکل گئی، اللہ کے حضور توبہ کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ جس دن آپ نے پانچوں نمازیں جماعت نہ بھی ملے مسجد میں آ کر ادا کر دی نا، شیطان وہی مر جائے گا اور کہے گا جب اس نے آنا ہی ہے تو چھوڑ بھائی، میں اس کو کہاں پھنساتا رہوں، جا بھائی جا کے ٹھیک ہے، جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ جب یہ آپ نے عمل شروع کر دیا تو وہ وقت دور نہیں کہ امت انشاءاللہ تہجد میں بھی اٹھ کر نماز تہجد کا اہتمام کر رہی ہوگی۔ اللہ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔